اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم، یو سی پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سید طیب۔ پیغام نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان کی آمد ہے اور اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام خصوصی رمضان المبارک کے اوپر ہے، جس کے سلسلے میں آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب حافظ امیر حمزہ صاحب، جو کہ ہماری یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایز اے لیکچرر ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ سر۔ اچھا، آج جو ہے چونکہ رمضان المبارک کے متعلق ہمارا پروگرام ہے اور اس کے سلسلے میں میری جو نشست ہے، جو کہ ہماری نشست ہے، اس کا سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا قرآن و حدیث کے سلسلے میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں، رمضان کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز قرآن ہے، اور قرآن کی آیت واضح طور پر رمضان کی طرف ہمیں توجہ کرواتی ہے۔ بے شک۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا باقاعدہ، لیکن اس رمضان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ رمضان کے مہینے کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے بھی ہمیں رمضان کی اہمیت کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں۔ بالکل۔ سب سے اہم بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بالکل۔ اور ایک تو دعا سکھائی گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پوچھتے رہتے تھے آج کتنی شعبان ہو گئی، کتنے دن رمضان کے رہ گئے، اس طرح۔ تو یہ فکر تھی، یہ انتظار تھا رمضان کا، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس وجہ سے رمضان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تفصیلی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ تو ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بولا، پہلے سٹیپ پہ آمین، دوسرے پہ، تیسرے پہ آمین۔ روٹین میں ممبر پر بات چیت کر کے بعد میں صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آج آپ نے روٹین سے ہٹ کر ایک کام کیا ہے کہ آمین آمین صرف کہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے 3 باتیں کہیں اور ان تینوں پر میں نے آمین کہا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ ظاہری بات ہے کہ والدین کی خدمت جنت میں ذریعہ داخلے کا، بے شک۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ کہا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائی وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دروازے کھولنا اصل میں یہ رحمت کے دروازے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اس رمضان المبارک میں ہمیں بہت ساری اور چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان کی اہمیت پر چند چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ جیسے کہ رمضان کو رحمتوں کی بہار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اسی طرح جزاک اللہ سر۔ اب ہم اپنے جو دوسرا سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔
سر رمضان المبارک اور جو باقی ہمارے جو مہینے ہیں ان دونوں میں کیا رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہے اور باقی جو مہینے ہیں ان کو ایز کمپیئر ٹو رمضان اتنی فضیلت نہیں ہے؟ جی، ایک تو پہلے ہم نے بات کر لی. دوسرا فضیلت کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں ایمان والوں پر. تو یہ روزے رمضان کے مہینے کی خاصیت ہے. کسی اور مہینے میں اس طرح سے حکم نہیں دیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں. تو ایک رمضان کی خاصیت اور رمضان کا ایک تعلق روزے کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے سب سے بڑا عمل رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور روزے دار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں. اور روزے کی اہمیت پر یہاں تک یہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور روزے دار کو یہاں تک کہا کہ دوسری امتوں میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ دوسری امتوں کے روزہ اس کا یہ تھا کہ جب سو جاتے تھے تو اس کے بعد بس اٹھا تو روزہ شروع ہو گئے. لیکن ہمارے لیے سحری کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار سحری کھائے، یہ برکت کا ذریعہ ہے. بالکل. تو سحری کے کھانے کی بھی اہمیت، تو یہ خاص توجہ کروائی گئی کہ اس وقت کی اہمیت ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت میں ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. تو یہ رمضان کی ایک اہمیت روزے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان کی دوسری اہمیت انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ روزے دار کے لیے کہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، تو یہ دو ہی چیزیں ہیں جو لازم و ملزوم ہیں. اور کم از کم یہ دو چیزیں ہم اپنائیں گے تو ہمیں اس رمضان کی برکتیں حاصل ہوں گی کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو تراویح میں قیام کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو معمول تھا قرآن سے تعلق، کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. جو حافظ قرآن جو لوگ ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اور خود کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے تراویح میں قرآن پڑھنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑے اعمال ہیں، فضیلت والے اعمال ہیں. یہی رمضان کا اور دوسرے مہینوں کا فرق ہے. قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک میں اس کا نزول ہوا ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کا اور رمضان المبارک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی، رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا بڑا تعلق یہ ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. بالکل. اور اس کی تفصیلات ہیں، تو اسی وجہ سے اس قرآن کی اہمیت ہے جس کو ہم نے ذکر کر لیا کہ اس قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اور قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو قرآن کریم میں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں. اور رمضان کے مہینے کی جو آیت اور روزے داروں کے لیے یہ کہا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہم تقوی والے ہو جائیں. تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. اللہ کا خوف آ جائے. تو جس دل میں اللہ کا خوف آ گیا اس میں سارے خوف بھی نکل جاتے ہیں اور اس کو تقوی حاصل ہو گیا. بالکل. تو یہ قرآن سے ہی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جزاک اللہ سر. اچھا سر، اب ہم اپنے اس نشست کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سر نوجوان نسل کے لیے چند ہدایات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ رمضان کا اہتمام کیسے کرے اور ان کو چند جو نصیحتیں ہیں وہ فرما دیجیے. دیکھیں، نصیحتیں تو قرآن اور حدیث سے ہمیں مل جاتی ہیں اگر ہم انہی کو ہی سامنے رکھ لیں. رمضان اگر ہم سوچیں ہماری زندگی کو چینج کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو ہم ایز اے چینجر لے سکتے ہیں. اور وہ چینج کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اپنی روٹین کو تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارے عادات کو بدل سکتے ہیں. ہماری عادات
تو یہ تبدیلی کا ذریعہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل اور جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم ایک پازیٹیو چینج کی طرف چلے جائیں اور رمضان کو بیس بنا لیں. تو ایک مہینے کی ہماری روٹین ٹھیک ہو جائے اور ایک مہینہ اپنی روٹین کو ایسا سیٹ کر لیں جیسے صبح فجر کے وقت اٹھیں اور اس سے پہلے سحری کھائیں, روزے کا اہتمام کریں, فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور کم از کم باقی ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور رات کو تراویح کا اہتمام کر لیں. یہ ایک ایسی ہماری روٹین بن سکتی ہے جو ہم سارا سال چلا سکتے ہیں. اور ایک مہینے کی پریکٹس بہت ہوتی ہے کسی روٹین کو سیٹ کرنے کے لیے. اور جب رمضان میں روزے کا حکم دیا تو روزہ اصل میں کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا, اس پر فضائل ہیں. تو روزہ صرف کھانے پینے سے رک لینا وہ تو بھوکا پیاسا رہنا ہے. حدیث میں جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جس نے صرف کھانے پینے سے رکا رہا باقی کاموں سے نہیں رکا تو اس کے روزے کا حال یہی ہے کہ جیسے اس نے سارا دن بھوکا پیاسا گزار لیا. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سارا دن میں اپنی عادات کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم نوجوان نسل اپنی فضولیات, فضول باتیں جو ہم کرتے ہیں, ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے اعمال غلط کرتے ہیں, ہم اپنے وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ فضولیات جو ہیں تو رمضان میں ہم ایسی روٹین بنا سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنا سکتے ہیں اور ذکر کا معمول بنا سکتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنا سکتے ہیں اور فضول کاموں سے گناہوں سے تو بچنا ہے ہی, گناہوں سے تو روٹین میں بچنے کا حکم ہے. بالکل. اگر ہم رمضان میں چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دے لیں تو وہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے اور اس موقع کو ہم غنیمت جان کر فضول کاموں سے بچ سکتے ہیں, گالم گلوچ سے بچ سکتے ہیں, غیبت سے بچ سکتے ہیں, حسد سے بچ سکتے ہیں, غلط سوچنے سے بچ سکتے ہیں, غلط اعمال سے بچ سکتے ہیں. اور وقت ضائع کرنے میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں, ہمارے ہاں بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں. رمضان آ گیا تو ہم رات کو تراویح پڑھنے کی بجائے رات کو کسی کھیل والے کام میں شروع ہو جائیں. تو یہ شیطان ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے. تو ہم تراویح کے اوقات میں تراویح کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں میڈیا ہے, یہ میڈیا ہمارا وقت ضائع کر دیتا ہے, اس کو ہم پازیٹیو لیں اور اسی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جو کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس پہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, اس پہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں, اسی سے ہم دعائیں سیکھ سکتے ہیں, اسی پہ یہ ہم ذکر اذکار کر سکتے ہیں پڑھ پڑھ کے. اگر یاد نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اپنی روٹین کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے اثرات پھر ہماری ساری زندگی پر انشاءاللہ پڑیں گے. جزاک اللہ سر. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اور احسن انداز کے اندر آپ نے رمضان کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور باقی تمام جو ہیں وہ اینگل سے آپ نے اس کی ترتیب فرمائی ہے. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ